بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بنی ثقیف جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے تھے، طیف والوں نے، جب مکہ فتح ہو گیا اور عرب لوگ مسلمان ہو رہے تھے تو ان کا بھی ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ ان کی خدمت کرو اور مسجد نبوی کے مقام پر، ایسے مقام پہ اتارو، ان کو ٹھہراؤ کہ مسجد نبوی کا منظر وہ دیکھیں، قرآن پاک کی آواز سنیں۔ مسجد کے آنگن میں ایسی جگہ پہ ان کو ٹھہرایا جہاں پر بنی ثقیف کے لوگ جو آئے ہوئے تھے، ان کا سردار بھی ان کے ساتھ تھا، کہ جہاں پر قرآن پاک کی آواز آتی تھی اور صحابہ کرام کا آنا جانا، ان کے اعمال، ان کے اخلاق اور ان کا ایک دوسرے کا اکرام ان کو نظر آئے، تو ان کے لیے وہاں خیمے لگائے گئے اور وہاں ٹھہرے۔ مسجد نبوی کا یہ اثر تھا اور ماحول کا ایسا اثر تھا کہ وہاں اگر کوئی کافر چلا جاتا تو 3 دن سے زیادہ وہ نہیں نکالتا تھا، تقریباً تیسرے دن مسلمان ہو جاتا تھا۔ بعض لوگ تو گئے، تھوڑی سی بات ہوئی، مسلمان ہو گئے، وہاں بیٹھے، رات گزری، مسلمان ہو گئے۔ 3 دن سے زیادہ نہیں گزار سکتا تھا۔ کوئی کافر وہاں پہنچتا، منظر کو دیکھتا، آپ کے اخلاق کو، صحابہ کرام کے اعمال کو دیکھ کر، قرآن پاک کی آواز کو سن کر، تلاوت کو سن کر مسلمان ہو جاتا تھا۔ یہ ماحول کا اثر تھا۔ تو ثقیف والے بھی گئے، جب منظر دیکھا، اعمال دیکھے، مسجد نبوی کا ماحول دیکھا، تو بات کی انہوں نے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں لیکن ہماری کچھ شرائط ہیں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ؟ انہوں نے کہا کہ مسلمان ہوتے ہیں لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ فرمایا نہ دو۔ اچھا ہم جہاد بھی نہیں کریں گے۔ فرمایا نہ کرو۔ اور کہنے لگے ہم نماز بھی نہیں پڑھیں گے۔ آپ نے فرمایا جس مذہب میں نماز نہیں ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ جس مذہب میں نماز نہیں ہے، سجدہ نہیں ہے، اس مذہب میں کوئی خیر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جو آدمی نماز سے محروم ہوتا ہے وہ بہت ساری خیروں سے محروم ہو جاتا ہے۔ نہ اس کو اپنے کپڑوں کی فکر ہوتی ہے کہ پاک رہیں، نہ اپنے بدن کی فکر ہوتی ہے، نہ مسجد کی طرف جو قدم اٹھتے ہیں اس پہ اجر ملتا ہے، محروم ہے اس سے، وضو سے محروم ہے، اور مسجد کے ماحول سے محروم ہے۔ یہاں ایک دوسرے کی زیارت ہو جاتی ہے، بلکہ جو مسجد میں آنے والے ہیں ایسے ہیں جیسے وہ اللہ جل جلالہ کی زیارت کرنے والے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے زیارت کرنے والوں کا اکرام کیا جاتا ہے۔ تو بہت ساری خیروں سے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس مذہب میں نماز نہیں اس میں خیر نہیں ہے۔
ہم خود سوچیں کہ جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے کیا وہ خیروں سے دور ہے یا خیروں والا ہے؟ تو نماز کو ہمیں ترجیح دینی چاہیے۔ تو آپ نے یہ نصیحت فرمائی کہ دیکھو جس مذہب میں نماز نہیں اس میں کوئی خیر نہیں ہے، یعنی نماز تو پڑھنی پڑے گی۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، سب نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک امام بنایا، امام کو فرمایا نماز ہلکی پڑھانا، لمبی نہ پڑھانا۔ وہ بھی نئے نئے مسلمان ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے بعد میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جہاز سے چھٹی مانگی، آپ نے دے دی، زکوٰۃ سے چھٹی مانگی، دے دی۔ فرمایا بس یہ حکمت ہے، مفہوم یہ ہے، یہ سب کچھ کریں گے۔ اور ان لوگوں نے پھر سب کچھ کیا۔ محمد بن قاسم وہاں سے پھر آئے، اسی ثقیف قبیلے سے، اور 2 سال سندھ میں گزارے۔ پنجاب کے لوگ، سندھ کے لوگ بہت سارے مسلمان ہوئے۔ علماء فرماتے ہیں 2 سال یہاں پہ رہے، اتنے لوگ مسلمان ہوئے، آج اتنی مساجد آباد ہیں، مسلمان اعمال کر رہے ہیں، سب کا ثواب محمد بن قاسم کو مل رہا ہے۔ تو یہ بھائی نماز خیروں والا عمل ہے، اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ دوسروں کو بھی جہاں آپ جائیں کوئی نہ کوئی بات اس طرح کی کر دیں، یا نماز کا وقت ہو جائے تو کم از کم اتنا کہہ دیں بھائی نماز کا وقت ہو گیا، میں تو نماز کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو نماز آداب کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اوقات کی پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔